بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کرتارپور راہداری کے حوالے سے بی بی سی کے نمائندے عمر دراز سے خصوصی گفتگو میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرتارپور راہداری کی تعمیر پاکستان کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام ہے۔ ہم نے تو ایک شاہراہ بنائی ہے جس میں محبت کو پرویا گیا ہے، ہم نے تو نفرتوں کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے امن بحال کرنے کی متعدد کوششوں پر انڈیا کی جانب سے کوئی مثبت جواب نہ ملا۔ جس دن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مرز وجود میں آئی تو وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ آپ امن کی طرف ایک قدم بڑھائیں، ہم دو بڑھائیں گے، لیکن جواب کیا ملا؟ محاذ آرائی، تنزیہ جملے اور پھر ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی۔ کرتارپور راہداری کی افادیت کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرتارپور راہداری کی طرف پیش قدمی تو پاکستان کی طرف سے تھی۔ سکھ یاتریوں سے لیے جانے والی فیس کے سوال پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس کا مقصد مالی فوائد اٹھانے کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرودوارے کی تعمیر پر اربوں روپے خرچ ہوئے اور اس کی دیکھ بھال اور معیار کو برقرار رکھنے کے لیے فنڈز درکار ہوں گے۔ ہم تو ایک سروس فراہم کر رہے ہیں اور اس کے عوض فیس لے رہے ہیں، اور $20 بھی کوئی رقم ہے؟ لوگ تو ہنسی خوشی دینے کو تیار ہیں، اس سے زیادہ دینے کو تیار ہیں۔ آپ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا سے آنے والے سکھوں سے رابطہ کریں، وہ تو یہاں پر سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہیں۔ بات پیسے بنانے کی نہیں ہے، معیار کو برقرار رکھنے کی ہے۔ انڈیا میں کرتارپور راہداری کے بارے میں کئی شکوک اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس کا مقصد خالصتان کی مہم کو پروان چڑھانا ہے۔ اس بارے میں کیے گئے سوال پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا اور نہ ہی کوئی ارادہ ہے۔ وہ اپنے سائے سے گھبرانا شروع کر دیں یا ان کی نیت میں فطور ہو تو اس کا علاج پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ ہم اگر اقتصادی راہداری بناتے ہیں سی پیک کی شکل میں تو اس کو کوئی اور رنگ دیا جاتا ہے۔ ہم اگر مذہبی زیارتوں کے لیے راہداری بنائیں اور اس پر شک و شبہ پیدا کر دیتے ہیں، ہم نے تو صرف ایک آسانی پیدا کی ہے اور اس سے دنیا بھر میں موجود سب سکھ خوش ہیں، تو اس سے آپ کو اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 10-15 سالوں میں دہشت گردی کی جنگ کی وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ہے، لیکن اب دنیا واپس پاکستان کی طرف مائل ہو رہی ہے اور ان کی حکومت چاہتی ہے کہ وہ مذہبی سیاست کو فروغ دے۔ ہم نے ویزا پالیسی میں نرمی لائی ہے۔ یہ جو ہمارے پاس گندھارا مذہب کے آثار ہیں، ہم نے بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے سیاحت شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے میٹنگز بھی کی ہیں۔ ہم تو مذہبی سیاست کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔